طوطے کے ٹیوب۔ سارا اور زارا بہت ہی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچیاں ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی والدہ سے کوئی بے اجازت نہیں کی، لیکن نہ جانے آج ان کے من میں کیا سمائی کہ وہ سیدھی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، امی جان، آج شام کو افطاری میں کچھ اچھا سا بنائیے گا۔ بیٹا، آپ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے نا؟ آپ کے ابو محنت مزدوری کرتے ہیں اور میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے بڑی مشکلوں سے گھر کا اور آپ کی پڑھائی کا نظام چلا رہی ہوں۔ امی جان، سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ہر روز دال سبزی بنا دیتی ہیں۔ آج ہمارا دل کر رہا ہے کچھ اچھا بنائیں، پتہ نہیں ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے۔ ان کی باتیں سن کر امی جان پریشان ہو گئیں اور وہ سوچنے لگیں، اے میرے اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہی میری مدد فرما تاکہ میں اپنی معصوم بچیوں کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ محلے کی ایک امیر عورت اپنے کپڑے لے کر آ گئی۔ رشیدہ، یہ میں کچھ کپڑے لائی ہوں، انہیں جلد ہی سلائی کر کے مجھے دے دینا اور یہ کچھ پیسے ایڈوانس رکھ لو۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے کس طرح سے میری مدد فرمائی۔ شام کو دسترخوان پر اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر زارا اور سارا بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کے پڑوس میں باجی سمینہ رہتی ہیں۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی بیٹی تانیہ، وہ بھی سارا اور زارا کے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہے۔ تانیہ، آج میں نے اپنی امی سے فرمائش کر کے افطاری میں بریانی بنوائی تھی۔ نیہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی کباب بہت پسند ہیں، تو میں نے امی سے کہا میرے لیے کباب بنانا، اور میں نے پاستا کھایا تھا۔ ان کی باتیں سن کر زارا سارا سے کہنے لگی، سارا، کیا ہم بھی کبھی اپنی پسند کا کھانا کھا سکیں گے؟ ان سب کو دیکھو، یہ کیسے مزے سے اپنی پسندیدہ کھانے کھاتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھو زارا، انشاءاللہ ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ اور تمہیں پتہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ صبر کرنا سکھاتا ہے۔ تانیہ نے ان کی سب باتیں سن لیں اور وہاں سے چل دی۔ گھر پہنچ کر تانیہ نے وہ سب باتیں امی جان کو بتا دیں۔ اوہ میرے اللہ، میں اپنے پڑوسیوں سے اتنی غافل کیسے رہ سکتی ہوں؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ اسلام میں تو پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے گھر میں پھل وغیرہ لاؤ تو اپنے پڑوسی کو بھی دو، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو چھلکے بھی باہر مت پھینکنا، کہیں پڑوسی کا بچہ چھلکا دیکھ کر دکھی نہ ہو جائے۔ اور ہمیں دیکھو، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں علم ہی نہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ وہ اسی وقت کھانے پینے کا اور ضرورت کا دوسرا سامان لے کر ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ رشیدہ، یہ میں بچیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لائی ہوں، اور تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا۔ ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ سمینہ بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھا بچوں آپ نے، ہم اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں۔ آپ سب بھی اسی طرح کرنا، اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔